آپ دیکھیے کہ کوئی آرٹسٹ ہوتا ہے نا، کوئی پینٹنگ بناتا ہے. میرے ایک دوست ہیں عامر تاج صاحب، بہت زبردست پینٹر ہیں. تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اگر آپ کی پینٹنگ بہت اچھی ہو اور ایک شخص آئے اور آ کر کہے یار پینٹنگ تو بہت اچھی ہے، کتنے کی ہے؟ آپ اس کو قیمت بتائیں. ٹھیک ہے لے تو رہا ہوں لیکن اتنی قیمت کی نہیں. آپ کیا کرو گے؟ کہنے لگے کہ میں اسے بھگا دوں گا. جب تجھے اس چیز کی قدر ہی نہیں تو تجھے دینی ہی نہیں، اور وہ اگر قیمت بڑھائے گا تو بھی نہیں دوں گا. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ آ کے آپ کی پینٹنگ کی تعریف شروع کر دیتا ہے، کمال ہے، کیا خوبصورت پینٹنگ، واہ کیا آرٹ ہے، کمال ہے. آپ سے پوچھے اس ایک ایک چیز کے بارے میں تو آپ کیا کرو؟ کہنے لگے ایسا اگر کوئی فن کا قدرداں آ گیا تو میں فری میں دے دوں گا. میں نے کہا اگر تیسرا شخص آئے اور وہ آ کر آپ کی پینٹنگ کو مارکر اٹھائے اور اس کو خراب کرنا شروع کر دے، آپ کیا کرو؟ ویسے بھی فنکار جو ہوتا ہے وہ حساس ہوتا ہے. کہنے لگے کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ ہوگا میں اٹھا کے مار دوں گا. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب ایک پینٹنگ بنانے والا جب وہ بناتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں. وہ دیتا بھی اسی کو ہے جو اس کی قدر کرتا ہے، جو اس کا خیال رکھتا ہے. اب ذرا سوچیں کہ جو مصور کائنات ہے، جو خالق کائنات ہے، اس نے جو یہ خوبصورت شاہکار بنایا ہے، کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو بہت خوبصورت بنا، اور پھر صرف خوبصورت نہیں بنایا، ساتھ ہی آپ کو اشرف المخلوقات بھی بنایا. بات سمجھ میں آئی؟ فرشتوں نے جس کو سجدہ کیا وہ بھی تو انسان کا شرف بہت بڑا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی انسان کو تنگ کرتے، کسی انسان کے بارے میں برا سوچتے، کسی انسان کو ہم تکلیف دیتے تو سوچیں انسان کو جس نے بنایا ہے اسے کتنا برا لگتا ہوگا. کبھی ہم نے سوچا؟ ہمارے ذہن میں یہ خیال کبھی آیا کہ ہم لوگوں کے بارے میں برا سوچتے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ کجی ہے، یہ کمی ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ارے بھائی یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے. اب سوچیں جب ہم کسی انسان کی برائی کرتے ہیں، غیبت سے کیوں منع کیا گیا؟ کیا غیبت سچ نہیں ہوتی کہ یار اس شخص میں یہ برائی ہے؟ لیکن اس سے منع کیا گیا نہ، غیبت مت کرنا. اور اگر وہ برائی اس میں نہ ہو اور ہم کریں تو یہ تو بہتان ہے، اس سے بڑا گناہ ہے. یہ غیبت سے منع کیا گیا، عیب جوئی سے منع کیا گیا، تانک جھانک سے منع کیا گیا. فرمایا لوگوں کی ٹو میں نہ رہو، تجسس میں نہ رہو، منع کیا گیا. خالق چاہتا ہے کہ جو شاہکار میں نے بنایا ہے اس کی کوئی برائی نہ کرے. اور آپ انسانوں سے پیار شروع کر کے دیکھیں، یقین کریں جتنا آپ لوگوں سے پیار کریں گے خالق آپ سے اتنا خوش ہوگا. اللہ کی بنائی ہوئی پوری تخلیق کو اچھی نگاہ سے دیکھیں، ہمیں ہر طرف خوبصورتی نظر آئی. آپ کو پتہ ہے اللہ نے آنکھ بعد میں بنائی ہے، جلوہ پہلے بنایا ہے. کان ہمارے بعد میں بنائے ہیں، نغمہ پہلے بنایا ہے. تو کبھی مصور کے اس شاہکار کو دیکھو تو صحیح. اللہ اکبر. قرآن پڑھیں، اللہ فرماتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. کیا تم نے اونٹ کو دیکھا؟ اس اونٹ کو ہم نے کیسا بنایا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. آسمان کو دیکھا؟ آسمان کو دیکھو ہم نے کیسا بنایا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. یہ پہاڑ دیکھو میں نے کیسے بنائے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. یہ زمین دیکھو میں نے اس کو کیسے بنایا. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. اللہ
اللہ چاہتا ہے کہ یہ جو میں نے چیزیں بنائی ہیں ان کو دیکھو اور اس کی تعریف کرو. جو چہرہ بنایا اللہ نے کمال بنایا, کمال بنایا. مالک ہے وہ پیدا کرنے والا ہے, اپنے رب کو جانا, اس کی ایک ایک چیز کو محبت سے دیکھو. کبھی ستاروں کو دیکھو, کبھی آسمان کو دیکھو. اللہ یہی چاہتا ہے آپ سے.